بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے ملک میں سیاسی بحران کے حوالے سے۔ الیکشن کو اس کا حل کہا جاتا ہے، الیکشن کب ہوں گے یہ ایک سوال ہے جس کا جواب اب تک نہ تو سیاستدانوں کو مل رہا ہے نہ عوام کو مل رہا ہے۔ دوسری جانب جو معاشی بحران ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے، اور ساتھ ساتھ جو کریک ڈاؤنز کیے جا رہے ہیں ڈالر کے حوالے سے، ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے، بجلی چوروں کے حوالے سے، یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی آپریشن کیا جائے گا، احتساب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگراں حکومت جو ہے وہ صرف الیکشن نہیں کرائے گی بلکہ احتساب بھی کرے گی، اور چونکہ الیکشن کرانے میں بھی وقت درکار ہے، نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، اس لیے جو احتساب کا عمل ہے وہ اگر شروع ہوتا ہے تو پھر شاید اس میں مزید تاخیر ہو۔ لیکن احتساب کس کا کیا جا رہا ہے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، اور جس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں یا جو لسٹوں کی بات کی جا رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی لسٹیں بن رہی ہیں، ایف بی آر نے کتنی لسٹیں بنا لی ہیں، ایف آئی اے نے کتنی لسٹیں بنا لی ہیں، اور یہ جو تمام لسٹیں بنائی جا رہی ہیں اس پہ واقعی عمل درآمد بھی ہوگا یا یہ ایک طرح سے ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، تمام حوالوں سے ہم بات کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے یہ امکان ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں، اور اگر وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس تاریخ کو مانے گا یا نہیں مانے گا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال نشان ہے۔ بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سوراب سرکی، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں، انہیں خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ، مہربانی سر۔ خیریت سے ہیں سر؟ بہت بہت شکریہ پروگرام کے وقت نکالا۔ اللہ کا مہربانی۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں سر، ایک طرف سیاسی بحران، دوسری طرف معاشی بحران، اور پھر کچھ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ جی کوئی لسٹیں بن رہی ہیں، کوئی احتساب کیا جائے گا، کوئی آپریشن، کوئی کہتا ہے جی سندھ میں آپریشن کیا جائے گا، کوئی کہتا ہے پنجاب میں آپریشن کیا جائے گا۔ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ ہم تو یہ بچپن سے اس طرح کی باتیں سنتے آتے رہتے ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے جب جنرل ضیاء آیا تو ہم بہت چھوٹے تھے، اس طرح کی باتیں ہوتی تھی، پھر مشرف آیا اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں، اور اس کے بعد جب ڈیموکریٹک گورنمنٹس آئیں کچھ کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹ طریقے سے، تو اس طرح کی باتیں پاکستان کے اندر ہوتی رہتی ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں یہ جب حکومتیں چلی جاتی ہیں تو یہ کیوں جاگتے ہیں، جتنے بھی چاہے نیب ہو، اینٹی کرپشن ہو، ایف آئی اے ہو یا دوسرے ادارے ہیں، یہ تو ایسا عمل ہونا چاہیے جب خدا نہ خواستہ اس طرح کی غلط کوئی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہو تو اسی وقت اسی ٹائم کوئی بھی حکومت ہو اس طرح کا مضبوط قسم کا کوئی نظام ہونا چاہیے تاکہ یہاں پر جو کرپشن ہے اس کو ختم کیا جائے۔ باقی یہ ہے کہ کرپشن کے لیے کوئی ایسا ذی شعور آدمی نہیں ہوگا وہ یہ کہے گا کہ کرپشن ہو، اگر کرپشن ہو رہی ہے تو یہ ملک کو ظاہر ہے وہ تباہ کر رہی ہے، اور ملک جو ہے وہ اس کا حال دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تب بھی جس طرح ملک چل رہا تھا اسی طریقے سے چل رہا تھا، کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی تب بھی ویسے ہی چل رہا تھا، اب بھی تو مجھے تو ویسے ہی لگ رہا ہے جیسے پہلے چل رہا تھا۔ اب پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئیں گے، کیا کریں گے، کون سی دنیا سے لوگ آئیں گے اور کیا ایکشن کریں گے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ صورتحال وہ صحیح کرنے کے لیے بالفور جو ہے وہ صحیح طریقے کے الیکشن کرائے جائیں، اور جینین جو قیادت ہو پاکستان کے اندر اس کو موقع دینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں کوئی بھی اگر جیت کے آتی ہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا زرداری صاحب نے، جس کو مذاق میں ٹال دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ جو ہیں اینا مانگ رہے ہیں، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ملک کی جو صورتحال ہے، جب عمران خان صاحب پہلے دن حلف اٹھا رہے تھے جب تقریریں کی سب لیڈران نے، تو انہوں نے کہا کہ چارٹر آف اکنامی پہ ہم سائن کریں، اور ایسی اکنامی کے حوالے سے ایسا کوئی ہم میکینزم بنائیں چاہے کوئی بھی حکومت آئے وہ اس طرح کے فیصلے نہیں کرے کہ وہ اپنے ووٹ کو بڑھائے یا وہ اپنے مفاد کے فیصلے کرے، ذاتی مفاد کے فیصلے کرے۔
ایسے فیصلے ہوں جو ملک اور قوم کے فائدے کے لیے فیصلے ہو، اور اکنامی کے حوالے سے تو کم از کم جو ہے ایک تسلسل ہونا چاہیے، اور اسی تسلسل کے طریقے سے ہی آگے بڑھنا چاہیے تاکہ اس میں ایک اسٹیبلٹی آئے۔ آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2-4 دن پہلے مثال کے طور پر آپ چینی کی کیا قیمت تھی اور ابھی چینی کی کیا قیمت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ملک کے اندر انسٹیبلٹی ہوتی ہے نا، وہ جو ذخیرہ اندوز ہو گئے یا ایک جو بزنس مین ہے انسٹیبلٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں یہ ہے کہ لوگوں کو کم از کم پتہ ہوتا ہے کہ یہ 6 مہینے، سال، 2 سال تک مثال کے طور پر پیپسی کی قیمت یہ رہے گی، یا آٹے کی قیمت یہ رہے گی، یا چینی کی قیمت یہ رہے گی۔ بجلی کے حوالے سے ہم خود جو ہے اتنے غلط ہم نے فیصلے کیے ہیں IMF کے کہنے پر، اور بار بار اتنے ہم نے مطلب یو ٹرن لیے۔ اب تو مثال کے طور پر یہ ہے کہ جو ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے مجھے، وہ تو یہ نظر آ رہی ہے کہ پورا ملک جو ہے نا، میں ذہنی طور پر جو بھی لوگوں سے مل رہا ہوں، پورے پاکستان میں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے 4 صوبوں میں، ذہنی طور پر لوگ جو ہیں اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے۔ اور سر کیا سمجھتے ہیں سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو نگراں حکومت آتی ہے اس کا کام الیکشن کرانا ہوتا ہے، اور اسی ٹاسک کے ساتھ لے کر آتے ہیں کہ جی ٹرانزیشن پیریڈ ہے، الیکشن کرا کے جو الیکشن میں جیتے گا اس کے حوالے حکومت کر دی جائے گی۔ کیا اس حکومت کا کام جو ہے وہ احتساب کرنا ہوتا ہے؟ کیا اس نگراں حکومت کا کام جس طریقے سے کہا جا رہا ہے جی واچ لسٹ پہ ہیں کچھ لوگ، کچھ کی پوسٹس کے، کچھ سابق وزراء واچ لسٹ پہ ہیں، کچھ سیاستدان واچ لسٹ پہ ہیں، کچھ لسٹیں بن رہی ہیں، کیا سمجھتے ہیں یہ تمام چیزیں؟ اس کا تو مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نگراں حکومت یہ کام کرے گی تو کیا اگر 90 دن نہیں تو چلیں 180 دن صحیح، لیکن کیا الیکشن ہو پائیں گے پھر 180 دن میں بھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا جو پروگرام ہے نا، جو مطلب میں فیس بک پہ دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں جو جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں جی، اگر یہ باتیں مجھے پتہ نہیں ہے، جتنی بہت ساری بھائی ایسی ہیں جو فیک ہیں، میرے خیال میں کوئی 95-98% فیک ہیں، تصویر لگی ہوتی ہے فیس بک پہ، اور کرنسی پچھلے دنوں یہ بھی چلا کہ جی 5000 کا کرنسی نوٹ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا راتوں رات، جس طرح یہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا ملک ہے، اور یہ ہمارے ملک کی پتہ نہیں جو بھی ہیں، جو بھی پارٹیاں ہیں وہ یہ ہیرفائی کر رہی ہیں۔ اب مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ یہ دیکھیں نا آپ، یہ صورتحال ہے کہ مہینے 2 مہینے پہلے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر دوسرے دن وہ جیل میں ہوتا ہے، اور یہ ایسی مطلب اب یہ اور اس نظام سے، سسٹم سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ یہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے آپ دیکھیں جتنے بھی وزیر اعظم ہیں، میرے خیال میں 6 وزیر اعظم تو ہے جو جیل میں ہے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ چاہے وہ سیاستدان ہو یا سول بیوروکریسی ہو یا جتنے بھی ججز حضرات ہیں یا کوئی اور ہو، جو بھی ہو، سب اپنا کام صحیح طریقے سے کریں، اور یہ سب اپنے ملک کو اپنا ملک سمجھیں۔ یہ افواہیں اگر ہوں گی نا ڈاکٹر صاحب، یہ افواہیں جو ہے نا یہ ملک کو ڈوبیں گی۔ بالکل آپ بھی دیکھیں نا، خود اتنے لکھے لوگ جو ہیں، ایسی صورتحال نہیں تھی کوئی، مطلب ہم کسی میرے جیسے آدمی سے آپ یہ بات کرتے، آپ جیسے آدمی سے کوئی بات کرے یا ملک کے حالات خراب نہیں ہیں تو لڑ پڑتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی آپ تو غلط بات کر رہے ہیں، اس طرح کی کیوں بات کر رہے ہیں۔ اب جتنے مطلب جس طرح کی جو سیزن لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اب ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے، جو مطلب ہمارے ملک کے ساتھ جو جس طریقے سے صورتحال چل رہی ہے، تو یہ تو میرے خیال میں بڑی ڈینجرس ہے، اور اس کو بہت فل اس کو صحیح کیا جائے اور ٹریک پہ لایا جائے۔ اور بالکل پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چلو اگر یہ 90 دن میں نہیں دے سکتے ہیں تو بعد میں جب ان کا کام پورا ہوگا، یہ سمجھتے ہیں کہ 2 مہینے یا کتنے 180 دن میں جو ہم کرائیں گے یا جتنے میں کرائیں گے، کم از کم کوئی ڈیٹ تو دے دیں۔ ڈیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اور اس میں وہ ایک طرح سے ایک وہ آ رہی ہے، مطلب ایک لوگوں میں جو ہے نا وہ ایک عجیب قسم کی کیفیت آ رہی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ
اگر خدا نہ خواستہ یہ اگر کوئی ڈیٹ نہیں دینا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے کوئی ہم چینج لانا چاہتے ہیں یا کوئی احتساب کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی اگر بات کریں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ یہ آگے کچھ اسٹیبلٹی ہوگی اور کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی. اب اس طرح تو آپ اس طرح تو ملک کو مطلب ٹانگ کے بالکل کوئی آپ نہیں ڈیٹ دے رہے، نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ حکومت چلے گی یا کوئی اور حکومت آئے گی، الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ میرے خیال میں ملک سر مجھے سر ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا. آپ ریپینٹ نہیں کرتے کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ اسمبلیوں کی مدت بڑھا لیتے اور خان صاحب کی بات مان کے جو ہے نا وہ آپ اسمبلیوں میں ان کو واپس بلا کے ایک کنسنسس کے ساتھ مدت بڑھا کے کچھ اصلاحات کر کے اور اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے کرتے؟ بہتر نہیں ہوتا سر کیا یہ؟ بالکل سر، ہم تو یہ کہتے ہیں جتنے بھی ہمارے جو سیاستدان ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، آپ کو پتا ہے کہ جب ان کے مذاکرات سارا کلیئر ہو گیا تھا پھر کیا ہوا. تو یہ تو بس یہ تو سب غلطی ہے. ٹھیک ہے سر. انہوں نے تو کہا تھا کہ میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہوں، اور پھر جو ہیں وہ یہاں پر سیاستدان بھی ہمارے جو ہیں وہ پتہ نہیں وہ بھی مطلب اس طرح کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ٹھیک سر، دونوں طرف ریپینٹنس ہے. یہ بات پی ٹی آئی کے کیمپ میں بھی کی جاتی ہے کہ جی یہ بات ان کے اپنے لوگ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے کہ جی پی ڈی ایم کا مطلب ہے ووٹ بینک کے لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ ووٹ پڑے تھے پی ڈی ایم کو، اور پی ڈی ایم کی بات ماننی چاہیے تھی، اس کو ایک حقیقت تسلیم کرنا چاہیے تھی. وہ اس میں تو یہی ہوا نا. تو ابھی جتنے بھی اب عمران خان صاحب اگر وہ اپنے دوست جو اس کے کہہ رہے ہیں اب 3 پارٹیوں میں مطلب ووٹ بڑھ گئے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو موقع پی ٹی آئی والے سر بالکل بڑی مشکل میں. بہرحال چلیں سر، بہت بہت شکریہ سوراب سرکی صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. تھینک یو. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.